پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو نان نفقہ فراہم کرے اور اسے اپنے والدین کا محتاج نہ بنائے. بعض کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ مالدار ہوتے ہیں اور وہ بیٹی کو ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، تو شوہر کو عادت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی بڑا خرچہ ہوگا، جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو ماں باپ دے دیں گے یا ماں باپ ہی کو دینا چاہیے. ایک تو ہمارے معاشرے میں جو جہیز کی لعنت ہے کہ ایکسپیکٹیشن پہلے سے ہی ہوتی ہے کہ زندگی کی ہر ضرورت کی چیز، سوئی سے لے کے گاڑی تک، وہ لڑکی اپنے گھر سے لے کر آئے. اور بعض کیسز میں اگر وہ نہیں لاتی تو اس کو گھر کی چیزیں تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. مجھے کوئی بچی بتا رہی تھی کہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے والدین نے کافی سامان دیا، لیکن سامان پیک تھا. ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ سب کچھ بند ہوتا ہے. اب آپ آئے ہیں سسرال میں تو اب پہلے ہی دن تو سارا کچھ کھول کے نہیں بیٹھ جاتے، آہستہ آہستہ چیزیں نکلتی ہیں. تو کہتی کہ جو تکیا انہوں نے میرے لیے رکھا ہوا تھا وہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا تھا، تو میں نے دوسرا تکیا لیا، تو انہوں نے اٹھا کے اس کو الماری پہ رکھ دیا کہ تم اپنا تکیا نکالو. یعنی آپ خود سوچیں، کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے؟ یہ سراسر جہالت ہے. یعنی انسانوں سے زیادہ چیزوں کی محبت اور انسانوں کی ضروریات کو پیچھے پھینک دینا، اور پھر برتن استعمال نہ کرنے دینا، جو میکے سے لائی ہو وہ کرو، اور اگر کسی چیز کا مطالبہ کرنا تو یہ کہنا تم کون سا میکے سے لائی ہو، ہر وقت اس چیز کے تانے دینا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلامی طور طریقہ نہیں ہے. یہ ہم ایک طویل عرصے تک ہندوستان میں رہے ہیں اور وہاں کا جو کلچر تھا وہ سرایت کر کے ہمارے اندر آ گیا، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو تحفے تحائف دینے چاہیے، محبت کا کھلا اظہار کرنا چاہیے، دل لگی اور دل جوئی کی بات کرنی چاہیے. اور غلطیاں ہو جائیں، مثلا کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے یا کھانا کسی وجہ سے ٹھنڈا رہ گیا ہے یا تھوڑا کچا رہ گیا ہے، تو ایسی چیزوں کو تحمل اور برداشت کے ساتھ گزار لیں، یعنی درگزر سے کام لیں. کیونکہ انسان ہے نا، انسان پرفیکٹ نہیں ہے. اور عام طور پر بچیاں ماں باپ کے گھر میں تو پڑھ ہی رہی ہوتی ہیں یا کوئی جاب کر رہی ہوتی ہیں، اور گھرداری ان کو اتنی نہیں آتی جب تک کہ ان کے سر پہ پڑتی نہیں. اور پھر جب پڑتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ یہ سب چیزیں سیکھتی بھی چلی جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے اوپر بھی کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شوہر کے مزاج کو سمجھے کہ میرا شوہر کن باتوں پہ خوش ہوتا ہے اور کن باتوں پہ ناراض ہوتا ہے، کیا چیز اس کو غصہ دلاتی ہے، اور اگر وہ غصے میں آ گیا ہے تو بیوی کو اس سے غصہ نہیں کرنا. دو لوگ بیک وقت غصہ نہ کریں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ غصہ نہ آئے، کبھی بیوی کو آئے گا کبھی شوہر کو آئے گا، لیکن اگر ایک کو آیا ہے تو دوسرا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے تو دوسرے کا بھی ٹھنڈا ہوئے گا. وہ اس میں پانی ڈالنے والی کرے نہ کہ آگ بھڑکانے والی کرے. اور پھر یہ ہے کہ اگر غصہ آ بھی گیا ہے اور ناراضگی ہو بھی گئی ہے تو اس ناراضگی کی حالت میں سونا نہیں چاہیے. یعنی رات کو سونے سے پہلے اپنے امور اور بات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کر لینی چاہیے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اور شیطان انسان کے اس دشمنی میں پھر میاں کے دل میں بیوی کے خلاف اور بیوی کے دل میں میاں کے خلاف بدگمانیاں ڈالتا چلا جاتا ہے. اور جب وہ بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر تعلقات میں مزید خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح بیوی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ شوہر کہاں جانے کو پسند کرتا ہے اور کہاں جانے کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی عادات میں کیا کیا چیز شامل ہے. مثلاً بعض حضرات کو بالکل یہ پسند نہیں ہوتا کہ گھر گندا ہو یا چیزیں بکھری ہوئی ہوں یا گھر میں صفائی نہ ہو. تو ایسی صورت میں لڑکی چونکہ دوسرے گھر سے آتی ہے اور کیجول زندگی بسر کر کے آتی ہے، لیکن اگر وہ دیکھ لے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ صفائی پسند ہے تو وہ اپنی عادت کو بدل لے، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ عادتیں ہسبینڈ کو بدلنی ہوگی اور کچھ عادتیں جو ہیں وہ بیوی کو بدلنی ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں میں نہ آئے. بعض اوقات خاندان کے اندر ایسے رشتے دار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں بہت مس انفارمیشن عام کرتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں عام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تعلقات جو ہیں وہ بہت بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر بہن بھائی کی نہیں بنتی تو نند اپنی بھابھی کو میاں کے خلاف کچھ باتیں سنا رہی ہے، شادی سے پہلے یہ ایسے کرتا تھا، یہ ویسے کرتا تھا، یعنی اس کی پاسٹ ہسٹری کے بارے میں ایسی باتیں بتانا
جس سے بیوی جو ہے وہ شوہر سے متنفر ہو جائے، ایک بہت بڑا جرم ہے. جو شخص بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلواتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں عام کرتا ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے. ہر روز شیطان کا تخت لگتا ہے اور پانی پہ لگتا ہے، اور وہاں سے وہ فوجیں روانہ کرتا ہے اپنی انسانوں کو بگاڑنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے. اور جب وہ واپس لوٹتا ہے اپنی رپورٹ لے کر اور آ کے بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کرا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری ڈاکہ ڈلوا دیا، کوئی شیطان کچھ کام بتاتا ہے، کوئی کچھ کام بتاتا ہے. تو اتنے میں ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ ان کے درمیان جھگڑا کروا دیا. تو وہ اٹھ کے اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے ہی تو سب سے اچھا کام کیا. لہٰذا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوانا یہ ایک شیطانی کام ہے، اور اس میں بیوی کو شوہر کے خلاف باتیں نہیں سننی چاہیے اور سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے اور ان پہ یقین نہیں کر لینا چاہیے.